चुके हैं। कब इन्होंने इकोनॉमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में है। और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया। कौन जिम्मेदार है इसका? ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने। और मैं आपको फिर से ये कह दूं कि मैं ये बातें इस वजह से ये कातिलाना हमला मेरे को हुआ था, मेरा मुंह बंद करने का, ये मुंह नहीं बंद होने लगा। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूं, मैं इस मुल्क की आवाज बुलंद करूं। मैं किसी सूरत से अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि इदारे के अंदर तालीम रहे हैं तो इदारा अपना विकार ऊंचा करता है जब उनके केस एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो सारे उनको बात करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो क्या बात है खास तौर पर। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में जब से मैं 26 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। एक तो सदर सुल्तान है और दूसरा सिंध का। पहले मैं ये बात कर रहा हूँ जो सिंध का गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के केस लेके गए हुए हैं। कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार खाना का केस पकड़ा हुआ। जिस वक्त भी ये केस अदालत हो जाएगा, मैं आज राइटिंग में स्टॉप को देता हूं। हर चीज इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर इसमें जायज नहीं। और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होगी, ये वाजे हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही माने में पॉलिटिकल फंड। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ इसको, इलेक्शन कमीशन फिर से हाई कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस है, तीनों पार्टी पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन दो पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। केसेस इसलिए नहीं सुनता कि जब ये केस आप कौम के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्टीज का कोई तरीका ही नहीं है फंड रेजिंग का। ये फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ये बड़े बड़े नामवर, और मैं वो बिजनेसमैन भी जानता हूं जो बड़े बड़े जिनको ये पहले मिलके उनके साथ इनके बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, फिर इलेक्शन आता तो उनसे बड़े बड़े अरबों रुपया ले लेते हैं। ये है इनकी फंड रेजिंग। वो पार्टी जिसने 40,000 लोगों का वोट डेटा बैंक है, डोनर बैंक है, 40,000 लोगों का, वो पार्टी को इसने खड़ा किया हुआ है। कभी कुछ कर रहा है, कभी FIA से चेक कर रहा है, कभी कोई हमारे डोनर्स को तंग कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ ये। उनसे नहीं पूछता कि जनाब आप बताएं आपकी क्यों नहीं। और मैंने सुना है कि इंशाल्लाह उनका केस लगने लगा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि सारी कौम को पता चले कि ये दोनों पार्टीज पैसा कैसे इकट्ठा करती है। और फिर तोशाखाना, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशाखाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की, कोई किसी किस्म का, ना आज तक पहले कानून तोड़ा है, ना आज तोड़ेगा, ना कभी आगे भी तोड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने तोशाखाना में डाका मारा है, उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्यों डाका मारा है? क्योंकि गाड़ी तोशाखाना से निकालना गैर कानूनी है। 3 महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से निकाली है और एक नवाज शरीफ ने निकाली है।
کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا، کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں۔ تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے۔ اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے یا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں۔ میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح، یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس۔ میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے، انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لے، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے، نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ میں نے آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک پہ میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے، انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو، تاکہ ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کریں، اور پھر تقریباً 70% پاکستان کے الیکشن ہوگا۔ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں ڈیٹ دوں گا، اور اس کے بعد ہمارے 70% پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا، الیکشن بورڈ میں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی سارے ملک کا ہی الیکشن کروا دیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے، ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے، روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے۔ جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بسترا اٹھا کے باہر چلے جائیں گے، جدھر یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں، تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی، اب یہ جناب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی، اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے، اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے۔ قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں، اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک جدھر ہماری گیدرنگ ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دن ہم اپنی 2 اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔